شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت اور رحم والا ہے۔ محدثین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے سلسلے میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں دو عورتیں کچھ عنایت کے لیے حاضر ہوئیں۔ ان میں سے ایک خاتون عرب کی تھی اور دوسری اس کی لونڈی اولاد اسحاق علیہ السلام میں سے تھی۔ اس موقع پر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو مساوی طور پر قلعہ کی ایک خاص مقدار اور 40 درہم عنایت فرمائی۔ خادمہ کو جو کچھ ملا تھا وہ لے کر چلی گئی، مگر عربی خاتون نے کہا، یا امیر المومنین، میں عربی خاتون ہوں، آپ نے مجھے بھی اتنی ہی مقدار میں غلبہ اور نقدی عنایت فرمائی ہے جتنی میری خادمہ کو۔ تو جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نظر و فکر کی ہے، اس مسئلہ میں اولاد اسماعیل علیہ السلام کو اولاد اسحاق علیہ السلام پر کوئی فوقیت نہیں معلوم ہوئی۔ ایک روز حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نصرانی یہودی کو ایک زرہ فروخت کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اپنی گمشدہ زرہ کو پہچانتے ہوئے اسے کہا کہ یہ زرہ میری ہے، مسلمانوں کے قاضی کے پاس چل کر اس چیز کا فیصلہ طالب کر لیجئے۔ چنانچہ یہ نجا اس وقت کے مشہور قاضی سری کی مجلس میں پیش ہوا، تو قاضی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشست پر بیٹھایا اور خود اس نصرانیہ یہودی کے پاس بیٹھ گیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میرا فریق ثانی مسلمان ہوتا تو میں مجلس قضا میں اس کے ساتھ بیٹھتا، لیکن میں نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو حقیر اور ذلیل قرار دو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حقیر قرار دیا ہے۔ اور پھر قاضی سری سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اے سری، میرے اور اس غیر مسلم کے درمیان زرہ کے مسئلہ میں فیصلہ کیجیے۔ اس پر قاضی نے غیر مسلم سے کہا، تو اس مسئلہ میں کیا کہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں امیر المومنین کو جھٹلاتا تو نہیں، لیکن یہ زرہ میری ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ اس کے بعد قاضی سریر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شہادت طلب کی، تو آپ نے اپنے فرزند اور غلام کنور کی شہادت پیش کی۔ قاضی نے والد کے حق میں بیٹے کی شہادت کو رد کرتے ہوئے نصرانیہ یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس پر غیر مسلم نے قاضی کے خلیفہ وقت کے خلاف فیصلہ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور پھر تسلیم کیا کہ زرہ واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ سے گر پڑی تھی، جسے میں نے اٹھا لیا تھا، لیکن اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنی زرہ اسے عنایت فرما دی۔ معاشرتی زندگی میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ انصاف کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، خصوصاً بیت المال کے معاملہ میں۔ جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات عدل و انصاف کے باب میں مشہور و معروف ہیں، چنانچہ محدث بن ابی شیبہ نے اس سلسلے میں کئی واقعات ذکر کیے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی مرتضیٰ کی خادمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت آپ کے سامنے کرنفل سے تیار سدا ایک ہار موجود تھا۔ خادمہ نے اسے اپنی دختر کے لیے طلب کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ درہم لاؤ تاکہ تجھے کرنفل دیے جائیں۔ یہ مسلمانوں کا مال ہے، مفت نہیں دیا جا سکتا۔ اگر درہم پاس نہیں ہے تو کچھ مدت کے لیے صبر کرو تاکہ ہمیں ہمارا حصہ اس میں سے مل جائے، تو ہم تجھے تیری دختر کے ہار کے لیے اس میں سے دے دیں گے۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ کا بیت المال کے معاملہ میں کمال تقوی اور دیانت ہے کہ اپنے خدام اور کنیزوں کے لیے بھی بغیر استحقاق کے چند کرنفل دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کا ایک اور واقعہ محدث بن ابی شیبہ نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ انزناب کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت علی کا غلام ابو صالح تھا۔ وہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کرتا تھا۔ وہ ذکر کرتا ہے کہ میں ایک دفعہ ام کلثوم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے دونوں برادران حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، تو اس دوران انہوں نے فرمایا کہ اپنے غلام ابو صالح کو کھانے کے لیے کوئی چیز دی ہے؟
تو کلثوم نے کہا کہ اب دیتے ہیں۔ بس انہوں نے سالن کا ایک پیالہ بھیجا، اس میں ایک قسم کا گلا کا شوربہ تیار شدہ تھا۔ ابو صالح کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ تم وقت کے عمرہ ہو اور مجھے یہ معمولی کھانا دیتے ہو، تو اس کے جواب میں کلثوم نے فرمایا کہ اے ابو صالح، تو اگر امیر المومنین علی مرتضیٰ کو دیکھتا تو اور تعجب کرتا۔ پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے انصاف کا ایک واقعہ سنایا۔ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ کچھ لیمبو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لائے گئے اور وہ بیت المال کے ملک تھے، تو حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہ اس میں سے اپنی ضرورت کے لیے لینے لگے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاتھ سے لیمبو لے لیے اور حکم دیا کہ ان کو مستقیم پر تقسیم کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دوران ایک شخص نے ایک بچے سے لواط کر لیا تھا، مگر اس گناہ کے فوراً بعد ہی وہ پشیمان ہوا اور توبہ و جاری کرتا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا، یا علی، مجھ میں آتش جہنم کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، لہٰذا اسی دنیا میں اس گناہ کی حد اپنے اوپر جاری کروا کر پاک ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دفعہ یہی کہہ کر واپس بھیج دیا کہ شاید تم اپنے اس ادا میں غلطی کر رہے ہو، مگر جب چوتھی دفعہ اس نے آ کر اپنی پہلی بات کو تکرار کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری چچا جات بھائی پیغمبر اسلام نے لواط کے عمل کی 3 شرائع بتائی ہیں۔ اس نے پوچھا، وہ کون کون سی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تلوار سے گردن اڑا دینا، ہاتھ پیر باندھ کر پہاڑ کے اوپر سے گرا دینا، اور تیسرا زندہ آگ میں جلا دینا۔ اس نے پوچھا، یا امیر المومنین، ان میں سے سخت ترین سزا کون سی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زندہ آگ میں جلایا جانا۔ اس نے کہا، مجھے یہی سخت ترین سزا قبول ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگ جلانے کا حکم دیا، اور ادھر اس گناہگار انسان نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس طرح دعا کی، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں لواط جیسے گناہ کا مرتکب ہوا ہوں، لہٰذا تیری آتش جہنم کے خوف سے بچنے کے لیے تیرے نبی کے وصی اور پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جات بھائی سے آ کر اپنے پاک ہونے کی گزارش کی، تو انہوں نے 3 سزاؤں میں اختیار دیا اور میں نے ان میں سے سخت ترین سزا کو اختیار کیا ہے، لہٰذا اے اللہ، میری اس سزا کو میرے اس بدترین گناہ کا کفارہ قرار دے جو میں نے انجام دیا ہے، اور آخرت میں مجھے آتش جہنم میں نہ جلانا۔ پھر وہ اٹھا اور اپنے گناہ پر گرایا کرتا ہوا آگ میں کود گیا۔ آگ نے اس کے چاروں طرف کو گھیر لیا۔ یہ منظر دیکھ کر دیکھنے والے ہر ایک پر رکعت طاری ہوئی، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی گرایا کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ اے شخص، اب تو آگ سے اٹھ، آخر زمین و آسمان کے ملائکہ کو بھی تو نے رلا دیا ہے اور تیری توبہ قبول ہوئی، اور اپنا خیال رکھنا کہ آئندہ کوئی گناہ نہ کرنا۔ وہ شخص حمد و ثنا پروردگار کرتا ہوا صحیح و سالم آگ سے نکل آیا اور پھر کبھی کسی بھی گناہ کے نزدیک نہ گیا۔